اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 227 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ پہلے ہم آیت نمبر 228 سے آیت نمبر 232 تک تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد جس قدر ممکن ہوا ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور انشاءاللہ درس کے آخر میں وہ جو سوال پوچھا گیا تھا قسم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 227 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن موضوع کو ذہن میں تازہ کرنے کے لیے ہم آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 224 سے تکرار کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا، موضوع ہے بعض چیزوں پر قسم کھا لینا، اور یہ بھی بالخصوص اللہ کے نام کی قسم کھانا مراد ہے، اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شرعی اعتبار سے جو قسم ہوتی ہے وہ صرف اللہ ہی کے نام پر ہوتی ہے، باقی کسی شخصیت، کسی ہستی،
کسی چیز کے نام کی قسم شرعی طور پر ویلڈ قسم نہیں ہے، اگرچہ قسم کھا کر کسی بھی مقدس ہستی کے نام کی اور وہ جھوٹ بولنا یا توڑ دینا وہ تو عہد شکنی تو ہے ہی، کیونکہ جب آپ قسم کھاتے ہیں تو آپ تاکیداً کہہ رہے ہوتے ہیں سامنے والے کو کہ میں یہ کام کروں گا یا مثلا یہ کام نہیں کروں گا یا اس بات پر عمل کروں گا، یہ معاہدہ پورا کروں گا، اس عہد سے وفا کروں گا۔ لیکن جس قسم کو توڑنے پر کفارہ دینا ہوتا ہے اور باقی احکام شرعی جس پر مترتب ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام کی قسم ہے۔ اسی کے ضمن میں اشارہ کر دوں کہ ایک دوسری چیز جو سوائے اللہ کے نام سے شرعی طور پر جائز ہی نہیں ہے وہ ہے نذر کرنا۔ شرعی طور پر نذر فقط اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ مثلا میں اللہ کے لیے نذر کرتا ہوں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا یا مجھے یہ توفیق مل گئی تو میں فلان غریب کی مدد کروں گا یا میں اتنی رقم اللہ کے راستے میں صدقہ دوں گا۔ یہ نظر اگر اللہ کے نام کے علاوہ مثلا کو کہے میں رسول اللہ کے لیے نظر کرتا ہوں، یہ باطل ہے، یہ کوئی شرعی نظر نہیں ہے۔ غیر اللہ کے نام پر کوئی نظر نہیں ہو سکتی۔ تو اس بات کی طرف بعض اوقات توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی مثلا غیر اللہ کے نام پر نظر کرتا ہو تو یہ باطل ہے۔ اور پھر یہ جب قسموں کی بات کی تو اس کے بعد ایک خاص قسم کہ جو شوہر کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اس کے احکام کی طرف اشارہ کیا اور ان کی تفصیلات یہ قسموں کے معاملات کی اور خاص طور پہ اس قسم کی جسے ایلا کہتے ہیں کہ شوہر قسم کھا لے میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اس کے جو احکامات کی تفصیلات ہیں وہ فقہی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ درج ہیں اور وہاں سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ آیت نمبر 224، اور اللہ کو اپنی ان قسموں کا نشانہ مت بناؤ، یعنی اللہ کے نام کو نشانہ بنا کر قسم کھاؤ کسی کے سامنے، جن سے نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح و آشتی کرانے سے باز رہنا مقصود ہو۔ کوئی قسم کھا لے میں نیکی یہ والی نیکی نہیں کروں گا، کوئی قسم کھا لے میں تقوی والا یہ کام نہیں کروں گا، کوئی قسم کھا لے میں ان دونوں کے درمیان صلح و اصلاح نہیں کرواؤں گا۔ اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ یہ قسمیں اللہ کا نام لے کر یہ قسمیں نہ کھایا کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی نام لے کر کھا لو۔ ہم نے بتایا کہ شرعی طور پر قسم اللہ ہی کے نام کی ہوتی ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 225، اللہ ان قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا جو تم بے توجہی میں کھاتے ہو۔ بے توجہی میں بعض لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے، بعض لوگ یعنی ارادہ نہیں ہوتا کہ واقعاً سنجیدگی سے قصد سے قسم کھا رہا ہے، لیکن ہی زبان پہ اس کی عادت بنی ہوئی ہے اور بات بات پہ قسمیں کھا دیتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لغو، بےہودہ قسم کی قسمیں جو کوئی سنجیدہ ارادے کے تحت نہیں کھائی جاتی، کسی سنجیدہ بات پر نہیں کھائی جاتی۔ اللہ ان پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، گرفت نہیں کرے گا۔ ہاں جو قسمیں تم سنجیدگی سے سچے دل سے کھاتے ہو ان کا مواخذہ ہوگا اور اللہ خوب درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ آیت نمبر 226 جو ہم نے گزشتہ درس میں آخری آیت پڑھی تھی، جو لوگ اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھاتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ آپ کو معلوم ہے شرعی طور پر جو شوہر کا اپنی بیوی کے قریب جانا ہے اور جنسی عمل انجام دینا ہے وہ 4 مہینے سے زیادہ شوہر ترک نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو قسم کھائی لہٰذا اس کی جو لمٹ ہے وہ بھی 4 مہینے رکھی گئی۔ 4 مہینے تک وہ دوری اختیار کر سکتا ہے اور اگر 4 مہینے تمام ہو جائے تو یا تو پھر بیوی کو واپس لے آئے اور جو حقوق بنتے ہیں مثلا وہ ادا کرے،
اور اگر ایسا نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس سے مستقل طور پر الگ ہو جائے۔ آگے بھی آیات میں یہی آئے گا، وہ مرد حضرات کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو حق کے طلاق مرد کو دیا ہے اس کو مس یوز کرتے ہیں، عورتوں کو، بیویوں کو لٹکا کے رکھتے ہیں اپنے کسی لالچ میں یا تنگ کرنے کے لیے، اذیت کرنے کے لیے، ان کو پروردگار عالم نے بڑی سخت الفاظ میں دھمکی دی اور کہا ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ اپنے ساتھ ہی ظلم کر رہا ہے، اور یہ کرنا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی سنگین جرم ہے۔ تو یہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھاتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، اگر رجوع کریں تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ 227 یہ اسی کے ساتھ اٹیچ تھی، معذرت۔ اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو اللہ یقیناً خوب سننے والا، علم والا ہے۔ سلو والی جب بات کی، رجوع کی بات کی، تو فرمایا اللہ غفور رحیم، یعنی اس لڑائی میں جو کچھ ایک دوسرے کے حق میں کمی کوتاہی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم میں معاف کر دے گا اگر سلو کر لیں گے تو۔ اور اگر سلو نہ کرے، طلاق کا عزم کر لیں، طلاق دینے لگے، تو وہاں پہ فرمایا سمیع علیم۔ اس میں ایک خبردار کرنے کا پہلو ہے کہ طلاق تم ناحق دے رہے ہو یا واقعاً ایسا موقع ہے جہاں پر اب جدائی ہی بہتر ہے دونوں کے لیے، تو پھر یہ جان لو کہ اللہ خوب سن رہا ہے اور خوب علم رکھتا ہے کہ تم نے یہ طلاق دینے میں زیادتی کی ہے یا نہیں، زیادتی نہیں کی۔ اس کے بعد پھر مطلقہ خواتین کے احکام ہیں، اور مردوں کے بارے میں بھی اور خواتین کے بارے میں بھی۔ لفظ طلاق، اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہر قسم کے قید و بند سے آزاد ہو جانا، لیکن اس کو شرعی طور پر ایک خاص معنی میں استعمال کیا گیا، اور وہ ہے مرد کا عورت کو طلاق دے دینا، یعنی مرد کا عورت کو نکاح کے بندھن سے، نکاح کی قید سے، اپنے نکاح کی قید سے آزاد کر دینا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228، والمطلقات، کیونکہ اوپر بات ہوئی کہ اگر طلاق کا عزم کر لیں فإن اللہ سمیع علیم، اب اگر طلاق ہو جائے کسی عورت کو تو والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور مطلقہ عورتیں، مطلقات یعنی وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہو، وہ اپنے نفسوں کو روک کے رکھیں گی، یعنی منتظر رہیں گی 3 قروء، ثلاثۃ قروء۔ قروء جمع ہے قرء کی، قاف، رے اور حمزہ۔ قرء لفظ کا اصل معنی ہے جمع کرنا، اور آپ توجہ فرمائیں، یہ جو ہم عربی زبان میں پڑھنے کو قراءت کہا جاتا ہے، یہ معنی بھی جمع کرنا ہے، کیونکہ قراءت کیا ہوتی ہے؟ آپ حروف کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں اور الفاظ کو اکٹھا کر کے جمع کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھنے کو قراءت کہا جاتا ہے، وہ جمع کرنے کا معنی۔ عورتیں 3 قروء تک انتظار کریں، اس کا معنی کیا ہے؟ قروء کا لفظ یا قرء، قاف، رے، حمزہ کا لفظ خاتون جب حیض دیکھتی ہے، یعنی جب اس کو حیض کا خون آتا ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ حیض کے خون سے پاک ہوتی ہے، پاکیزگی سے نکل کر
حیض میں داخل ہونا یا حیض سے نکل کر پاکیزگی میں داخل ہونا، یہ دو حالتیں جو جمع ہوتی ہیں اسے قرء کہا جاتا ہے، ان دو حالتوں کا جمع ہو جانا۔ 3 قروء تک عورتیں انتظار کریں گی۔ اس مسئلے میں فقہی طور پر مختلف اسلامی مسالک کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں کہ وہ آپ تفاسیر کی کتب میں کس کی کیا رائے ہے دیکھ سکتے ہیں۔ تو 2 مین ہیں اس میں، اور یعنی ایک گروہ یہ کہتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسری مرتبہ جب عورت حیض میں داخل ہو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، یعنی خاتون کو طلاق ہوئی ہے، اس کے بعد ایک دفعہ اسے حیض آیا، پاک ہو گئی، دوسری دفعہ حیض آیا، پاک ہو گئی، تیسری دفعہ حیض آتے ہی اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا اس کے مقابلے میں وہ گروہ جو کہتا ہے کہ تیسری دفعہ حیض سے جب پاک ہوگی تب اس کی عدت ختم ہوگی، تیسری دفعہ حیض آنے پر عدت ختم نہیں ہوگی، بلکہ جب ختم ہوگا اور جب پاک ہوگی تو اس کی عدت تمام ہوگی۔ اور فقہ جعفریہ، فقہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں یہی فارمولہ ہے، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات کی روشنی میں، کہ جو اس کی وضاحت میں آئی ہیں کہ جس خاتون کو طلاق ہو جائے تو وہ 3 حیض تک انتظار کرے گی، اور جب تیسری دفعہ حیض سے پاک ہوگی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور وہ نیا نکاح کر سکتی ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے، یہ حکم ان خواتین کے لیے ہے کہ جو حیض جن کو آتا ہو، جن کی مثلاً جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہی نہ ہو، جیسے یائسہ عورتیں ہوتی ہیں، بڑی عمر میں پہنچ جاتی ہیں، یا مثلاً وہ خواتین، کیونکہ اس عدت کی شرط یہ ہے کہ شادی ہوئی ہو اور شادی کے بعد میاں اور بیوی والا جو تعلق ہے، جنسی تعلق ہم بستری، وہ ہوئی ہو تو اس کے بعد پھر عدت۔ اگر یہ قرب نہیں ہوا تو پھر اس کی عدت نہیں ہوتی۔ تو یہ خاص طور پہ ان عورتوں کے بارے میں ہے کہ جن کی شادی ہو، مرد اور عورت آپس میں قربت بھی کریں، اور اس کے بعد اگر طلاق دی جائے گی تو پھر یہ سارے احکام اس پر، عدت کے احکام مترتب ہوں گے۔ اس سے پہلے وہ خاتون شادی یعنی نیا نکاح نہیں کر سکتی اگر کرنے کا ارادہ ہو تو۔ پھر خداوند عالم فرماتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان کے لیے یعنی طلاق یافتہ خواتین کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی جائز نہیں ہے، أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ وہ کتمان کریں، چھپائیں اس کو جسے اللہ نے ان کے ارحام میں خلق کیا ہے، یعنی اگر وہ حاملہ ہیں اللہ نے ان کے ارحام، رحم کی جمع ہے، رحم یعنی جیسے رحم مادر کہا جاتا ہے کہ جہاں بچے کی خلقت عمل میں آتی ہے، تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس کو جسے خلق کیا ہے اللہ نے ان کے ارحام میں، ارحام رحم کی جمع ہے، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہ تاکید ہے، اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں، اگر حاملہ ہیں اپنے حمل کو نہیں چھپائیں، جیسے بعض اوقات خدا نخواستہ ایسے معاملات میں جا کر حامل ضائع کروا دیتے ہیں اور پتہ نہیں یعنی کیا کیا مسائل کرتے ہیں، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تاکیداً یعنی اس تاکید میں ایک قسم کا خبردار کرنا ہے، اگر اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتی، یعنی اگر اپنے آپ کو مومن سمجھتی ہیں تو پھر اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نہ چھپائیں،
اور اگر پھر بھی چھپائیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کا ایمان ہی مشکوک ہے۔ یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے، ایمان والا۔ روح زمین پر انسانوں کو دوسرے انسانوں کے بارے میں کہا گیا ظاہر کے مطابق تم فیصلہ کرو۔ اگر ظاہری طور پر اپنے آپ کو مومن کہنے والا ہے یا کہنے والی ہو، تم اسے مومن ہی کہو گے، لیکن آیا اللہ کے پاس بھی مومن شمار ہوتا ہے؟ تو وہ جو اندرونی معاملہ ہے، انسانوں کے اندر کے معاملات ہیں، وہ آیات قرآن سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، کیونکہ انسان تو انسانوں کے دلوں کے اندر کا حال نہیں دیکھ سکتے، لیکن پروردگار نے خبردار کر دیا بہت سارے مقامات پر، اگر یہ کام کرتے ہو اس کا مطلب ہے تمہارا اللہ پر قیامت پر ایمان نہیں ہے، اگرچہ بظاہر تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، بظاہر تم مسلمان کہلاتے ہو، مومن کہلاتے ہو، یہ اس دنیا کا معاملہ ہے، لیکن مرنے کے بعد آخرت میں تمہیں کون سی صف میں کھڑا کیا جائے گا، مسلمین کی، مومنین کی یا نہیں، تو وہ اللہ کی آیات سے انسان آئینہ دیکھ سکتا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں۔ آیات قرآن کا آئینہ مجھے مومن دکھا رہا ہے یا مجھے مومن نہیں دکھا رہا، کوئی اور چہرہ میرا بنتا ہے ان کاموں کی وجہ سے جو میں کرتا ہوں اور اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے اور کہا یہ کام کرنے والے مومن نہیں۔ تو یہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے، یہاں پر بھی یہی بات ہے، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے ارحام میں، رحموں میں خلق کیا ہے، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخر یعنی قیامت پر ایمان رکھتی۔ اگلی بات، وَبُعُولَتُهُنَّ، بعول جمع ہے بعل کی، اور بعل کہتے ہیں نر کو، جیسے ہم نر اور مادہ کہتے ہیں، عربی زبان میں بعل نر کو کہتے ہیں، اور یا مراد ان عورتوں کے شوہر ہیں جنہوں نے ان کو طلاق دی۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر، احق بردہن فی ذالک، اس دوران میں ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو واپس لوٹانے کا، واپس پلٹانے کا، یعنی دوران عدت عورت نکاح نہیں کر سکتی، اور دوران عدت اگر شوہر صلح کرنا چاہے، رجوع کرنا چاہے، تو یہ حق اللہ نے شوہروں کو دیا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ان ارادو اصلاحا، اگر اصلاح کا ارادہ کرے، معاملات کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کرے، تب رجوع کرے۔ اب یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے کہ پہلے بھی اشارہ کیا تھا، لیکن یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے فقہی احکامات اور ایک ہے اخلاقیات۔ اگر فقہی احکام سے اخلاقیات کو جدا کر دیا جائے تو ایک بڑی خوفناک چیز بن جاتی، اور وہ کام روح دین سے بالکل خالی بلکہ روح دین کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور ایسے کئی موارد ہم نے اپنے معاشرے میں مشاہدہ کیے۔ مثال کے طور پر شوہر وہ بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اور طلاق دے دیتا ہے، اس کا ارادہ بھی نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے وہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا، لیکن شوہر کو حق حاصل ہے کہ وہ دوران عدت رجوع کر لے۔ دوران عدت عورت نکاح نہیں کر سکتی، اور عورت کو اللہ نے باؤنڈ کیا ہے کہ وہ اگر شوہر رجوع کرے تو اس کو مثلا پازیٹیو رسپانس دینا ہے۔
چونکہ دین اسلام نکاح کے رشتے کو ٹوٹنے سے روکنا چاہتا ہے، اور ایک عورت کو مختلف مردوں کے لیے ایک مرد کے بعد دوسرا مرد تیسرا مرد نہیں چاہتا. تو اگر اس عدت کے دوران شوہر رجوع کر لے، کوئی بھی ایسی بات کہہ دے کہ میں رجوع کر رہا ہوں، آپ میری بیوی ہیں، میں طلاق دینے کا ارادہ ختم کر دیا، تو یہ رجوع ہو جاتا ہے دوران عدت. اگر ایسا ہو اور وہ جو خاتون ہے وہ دوبارہ سے اس کی بیوی بن جاتی ہے، اور وہیں پہ اس کی عدت بھی اس لحاظ سے ختم ہو جاتی ہے کہ اب وہ دوبارہ سے ایسے ہی اس کی بیوی ہے جیسے طلاق سے پہلے تھی. شوہر کو یہ حق دیا گیا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے ان ارادو اصلاح، اگر شوہر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو لوگ فقہی احکامات کو خلاف روح دین استعمال کر لیتے ہیں، خلاف اخلاق استعمال کرتے ہیں، تو ایسے کئی مورد میں خود دیکھ چکا ہوں. چونکہ ظاہر ہے لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ رجوع کرتے ہیں. تو مثلا مثال دے رہا ہوں، کئی کیسز ایسے ہیں، ایک کی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ شوہر نہیں چاہ رہا کہ بیوی کے ساتھ زندگی گزارے، بیوی کو طلاق دے دیتا. اب بیوی کو طلاق دے دی اور لین دین کے معاملات میں بیوی کو جو حق مہر لکھ کے دیا ہوا تھا، اب وہ اس کی مالک ہے، وہ اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ میرا حق مہر جو ہے وہ آپ مجھے دے دیں. وہ کہتا ہے نہیں دوں گا، کہتی میرا حق ہے، کہتا ہے چلو ٹھیک ہے پھر میں رجوع کر رہا ہوں. اصلاح کا ارادہ نہیں ہے، حق مہر کھانے کا، ہڑپ کرنے کا ارادہ. اب فقہی طور پر یہ رجوع ہو جاتا ہے، لیکن اس عورت کی کیفیت کیا ہے؟ اس کو لٹکا دیا، اس کو معلق کر دیا، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اس کے قریب نہیں آتا، اس کو گھر بھیج دیا اپنے ماں باپ کے، یا آتا گھر نہ بھی بھیجے، اس کے قریب بھی نہیں آئے. لیکن کیوں نہیں طلاق دے رہا، کیوں رجوع کیا ہے؟ اس سے کہتا ہے اگر مجھ سے جان چھڑوانی ہے تو یہ معاف کر مجھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. چونکہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ شوہر ان کے زیادہ حق رکھتے ہیں دوران عدت کہ وہ رجوع کر لیں، عورتوں کو، بیویوں کو واپس لے آئیں. لیکن کب؟ ان ارادو اصلاحا، اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو، نہ کہ مال ہڑپنے کا، حق مہر ہڑپنے کا ارادہ رکھتے ہیں، نہ کہ تنگ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آگے بھی آ جائے گا. اور ہمارے معاشرے میں کتنے ہی کیسز آپ کو آئے دن ایسے ملیں گے جس میں اس قسم کے مرد حضرات چاہے جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو لیکن ہیں بے ایمان اور بیویوں کو تنگ کرتے، عورتوں کو تنگ کرتے. ایک لحاظ سے وہ شادی شدہ ہے چونکہ اس کے نکاح میں ہے، اور ایک طرح سے وہ شادی شدہ نہیں ہے کیونکہ شوہر اس کے قریب نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری آیات کا مذاق نہ بناؤ، رجوع تب کرو جب اصلاح کا ارادہ ہے. تمہارا اصلاح کا ارادہ ہی نہیں ہے، اور تم اتنے پست ہو، گھٹیا ہو، یہ اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، تم اتنے پست ہو کہ وہ مال جو اللہ نے عورت کے لیے قرار دیا اکمیر کی شکل میں، اس مال کو ہڑپنے کے لیے تم انتہائی یہ پست حرکت کرتے ہو، بے شرمی والی حرکت کرتے ہو کہ تم کہتے ہو میں نے رجوع کر لی، حالانکہ اصلاح کا ارادہ نہیں. اب فقہی حکم کیا ہے؟ شوہر رجوع کر دے ہو جائے گا. یہ جیسے طلاق کا حق شوہر کا، رجوع کا حق بھی شوہر کو حاصل ہے. لیکن اس حق کو مس یوز کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں،
اور ان مجرموں کی صف میں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ کی آیات کو مذاق بنایا. منہ سے کوئی نہیں کہتا لیکن عمل سے آیات خدا کا مذاق اڑاتا. تو کوئی لاکھ کہتا رہا توبہ توبہ, ہم تو جی قرآن کا بڑا احترام کرتے ہیں, اللہ پاک کی بات کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کہہ رہا ہے تو مذاق اڑا رہا ہے میری آیت کا. جیسے قرآن کہتا ہے نا, جو مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا وہ قیامت کو جھٹلاتا ہے. چاہے ہر روز تسبیح نکالے, میں قیامت پر ایمان رکھتا ہوں, میں قیامت پہ ایمان رکھتا ہوں, 1000 مرتبہ ریپیٹ کرے, اللہ کہتا ہے یہ کام جو تو کر رہا ہے نا, تجھے اپنے معاشرے کے محروموں کی فکر نہیں ہے تو تو قیامت کو نہیں مانتا. میرے ریکارڈ میں یہ لکھا ہو, اور وہاں پہ اللہ کا ہی ریکارڈ چلے گا, کسی اور کا ریکارڈ یا کسی اور کی باتیں نہیں چلیں گی. اور یہ روح دین جو اللہ نے اپنی آیات میں بیان فرمائی ہے, مختلف بہانوں سے, مختلف بخشش کے وعدے لے کر, ڈھکوسلوں پر چل کر بہت سارے لوگ بڑے آرام سے یہ گھناؤنے جرم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیونکہ میں وہ فلانا کام کرتا ہوں نا تو میری تو جنت پکی. تو اسلام ایک قانون کا نام ہے, ایک آئین کا نام ہے, اور جب اس آئین سے انسان روح گردانی کرنے والا بن جائے, جب بھی اس کے مفادات تقاضا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے دھمکی دے رہا ہے. اور جیسے خواتین سے کہا نا کہ اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی, اسی طرح مردوں سے کہا مت اڑاؤ مذاق اللہ کی آیات کا. انہیں تنگ کرنے کے لیے, اذیت کرنے کے لیے, تکلیف دینے کے لیے روک کے مت رکھو کہ تم اس کو ٹارچر کرو اور تنگ آ کے بیچاری کہے کہ لے لو اور مجھے آزاد کر دو. یہ کام نہ کرو. اور اس دوران یعنی عدت کے دوران ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ انہیں واپس پلٹا لیں اگر اصلاح کا ارادہ کریں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان کے لیے یعنی عورتوں کے لیے وہی حقوق ہیں جس طرح کے حقوق مردوں کو ان پر ہے. توجہ فرما رہے ہیں, یعنی جس طرح اللہ نے عورتوں سے کہا ہے کہ تم پر شوہروں کے یہ حقوق ہیں, اسی طرح شوہروں کی گردنوں پر بھی عورتوں کے اسی طرح حقوق ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ انہیں اپنے گھر میں کب اسلام یاد آتا ہے جب مثلا بیوی ان کی بات نہ مانے. کوئی کیا ڈائیلاگ بولیں گے, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر غیر خدا کو سجدہ جائز ہوتا تو میں حدیثیں سناتے. لیکن جب اپنی باری ہوتی ہے کہ تم پر کیا حقوق ہیں خاتون کے, عورتوں کے, اپنی بار نہ آیت یاد آتی ہے نہ حدیث یاد آتی. مرد ہو کے نامردوں والی گھٹیا حرکتیں کرتے. نامرد یاد رکھیں جنسی اعتبار سے نامرد نہیں, ایک مردانگی ہوتی ہے, وقار, ایک بلندی, اور نامردی ہوتی ہے پستی, گھٹیا کام کرنا. تو اپنی باری نہیں یاد آتے, لیکن اگر دوسری طرف سے کوئی مسئلہ ہو تو اس کو حدیثیں سنانا شروع کر دیتے. اسلام یاد آ جاتا ہے. کب اسلام یاد آتا ہے؟ جب دوسرے سے کچھ نکلوانا ہو. اپنے گھپلوں پہ کبھی اسلام یاد نہیں آتا. اور ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں, یہ جو تحریکیں بنیادی طور پر مغرب سے چلی, عورتوں کو آزادی دو اور فلان کرو اور یہ کرو, جس کے مثلا ہمارے ملک میں بھی مارچ ہوتے ہیں, اپنی خواتین کو اس قسم کی تحریکوں کی طرف رغبت دلانے میں وہ سارے لوگ انوالو ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اللہ کے قوانین کو مس یوز کرتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ مجھے طلاق کا حق ہے, مجھے رجوع کا حق ہے, لہذا میرا جو دل ہے کروں. لہذا اللہ نے فرمایا اگر طلاق کا عزم کریں فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ خوب سن رہا ہے اور خوب علم رکھتا ہے, کیوں طلاق دے رہے ہو. اب ظاہر ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ ناحق طلاق نہیں دے گا, ڈرے گا اللہ سے. جو ڈرتا ہی نہیں ہے
جس کو کہا گیا تو یہ والا کام کر تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ جانور بن کے طلاق دے دے گا۔ دین کو ٹکڑے کر لیے بجائے ایک مکمل نظام کے طور پر پیش کرنے کے، اس قسم کے بے ایمانوں کو بخشش کے لارے لگا دیے، اور ان چیزوں سے جو خوف ہے اس قسم کی حرکتیں کرنے کے جو نتائج ہیں ان سے غافل کر دی۔ پتہ نہیں یہ احکامات کن کے لیے نازل ہوئے تھے، کیونکہ ادھر تو ہر کوئی ایک آدھا کام کر کے جنت اپنی بک کرا کے بیٹھا ہوا جو کینسل ہی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہم یہ عرض کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اس قسم کی احادیث سناتے ہیں، جس نے یہ کام کیا اس پہ جنت واجب ہو گئی، جس نے یہ کام کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، جس نے یہ کام کیا یہ کر، وہ یہ والی آیات بھی سامنے رکھیں، اور سننے والے بھی اپنی عقل سے سوچیں کہ یہ جو دو باتیں سن رہا ہوں یہ کسی طرح آپس میں میچ کرتی ہیں، فٹ آتی ہیں، کوئی صورت ایسی ہے کہ دونوں کا آپس میں رابطہ بنتا ہو، یا نہیں دونوں بالکل آپس میں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ بہت کم اب بیان کرنے والے، چونکہ ہر چیز کمرشلائز ہو گئی ہے، اور اللہ کی رضا سے زیادہ بعض لوگ عوام کی رضا دیکھتے ہیں، کیونکہ عوام اگر اپریشیٹ کرے گی تو پھر ظاہر ہے کہ مال پانی بھی خوب ملے گا اور شہرت بھی خوب ہوگی اور ریٹنگز بھی بڑی اوپر جائیں گی۔ لہٰذا ایک چیز اٹھا کے پیش کر دیتے ہیں، دوسری چیز جو اس کی حدود و قیود بیان کر رہی ہوتی ہے اسے پی جاتے ہیں۔ لہٰذا پھر عرض کر رہا ہوں کہ عوام بھی بغیر اللہ کی آیات کو پڑھے، کن کاموں پہ اللہ نے تھریٹ کیا ہو، بغیر ان کو دیکھے ہوئے یہ کر لو جنت، یہ کر لو جنت، یہ کر لو جنت، اور جبکہ وہ کام بھی کیے جا رہے ہیں جن پہ اللہ نے تھریٹ کیا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے کہا یہ کرو گے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور اس کے بعد رسول اللہ آئے یا مثلا مولا علی یا امام حسین نے، انہوں نے کہا نہیں 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 سارے معاف۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسی بات کہ جو آئے اور اللہ کے دیے ہوئے حکم کو پنکچر کر دے، اس کی وہ جو ہیبت ہے اور اس کی جو شدت ہے اسے ختم کر دے۔ اللہ نے کہا مت کرو ڈرو، اور وہ اس کرنے والے کا ڈر ہی ختم کر دے، وہ جھوٹ ہے۔ اگرچہ رسول اللہ کے نام پہ بولا گیا ہو، اگرچہ ائمہ اہل بیت کے نام پر بولا گیا ہو، لیکن یہ عقل اسی کو آئے گی جس نے حدیث ثقلین پر سن کے صرف نعرے لگانے کو نہیں اپنی ڈیوٹی سمجھا، بلکہ اس حدیث پر عمل کر کے اللہ کی کتاب کو پڑھنے کو بھی اپنی ڈیوٹی سمجھا۔ اسی کو تو پتہ چلے گا بھائی یہ پڑھتا ہوں تو کسی اور وادی میں پہنچا ہوتا ہوں، اور قبلہ صاحب کو سنتا ہوں تو کسی اور وادی میں پہنچ جاتا ہوں، شاعر صاحب کو سنتا ہوں کسی اور وادی میں پہنچ جاتا ہوں۔ یہ کیا چکر ہے؟ یہ ایک دین ہے یا کئی دین ہے؟ لیکن ظاہر ہے اس کے لیے تھوڑی سنجیدگی چاہیے، اور اللہ نے ہدایت بھی اسی کے لیے رکھی ہے جو سنجیدہ لیتا ہے دین کو، دین کے احکام کو، اور عقل استعمال کرتا ہے۔ جو سنجیدہ نہیں لیتے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اڑاؤ مذاق، بناؤ مذاق، چاہے زبان سے تو کوئی مسلمان نہیں بناتا، عمل سے بناتے ہیں۔ عمل سے ان احکام کو، اور دماغ میں کیا بٹھایا ہوا ہے؟ کیونکہ فلان کام کرنے سے سارے معاف ہو جاتے ہیں اس لیے میرے معاف۔ تم نے ایک پوری زندگی تباہ کر دی اپنی پستی کی وجہ سے، ایک قانون کو مس یوز کر کے جو اللہ نے تمہارے اختیار میں دیا تھا، تم نے ایک پوری زندگی تباہ کر دی، اور تو ایک جا کر کام کر کے اللہ تجھے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ مرتی ہے تو مرے، تو فلان کام تو نے کیا، تو بخشا ہو۔ تو یہ معاملہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ دین ایک ہی دین ہے، اس کا مزاج ایک ہی مزاج ہے، مختلف جب چیزیں لگیں سمجھ لیں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو گئی، اور گڑبڑ قرآن میں نہیں ہوئی، گڑبڑ قرآن سے باہر ہی ہوئی۔ قرآن اللہ نے یہ عظیم نعمت محفوظ رکھی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اور ان کے لیے یعنی ان عورتوں کے لیے بھی
اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح مردوں کے ان پر حقوق ہیں. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مرد کے یہ حقوق ہیں، تو مرد سے بھی کہا ہے عورت کے بارے میں تمہارے یہ فرائض ہیں. نہ کہ اپنے فرائض نہ کرو، وہ کچھ اونچ نیچ کرے تو تمہیں حدیثیں یاد آ جائیں اور تم اسلام کا شور مچانا شروع کر دو. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ بھی بڑے مجرم ہیں کہ جو اپنی زیر سرپرستی عورتوں کو، چاہے ان کی بیوی ہو، چاہے ان کی بہنیں ہوں، چاہے ان کی بیٹیاں ہوں، جو اپنی ان حرکتوں سے ان بیچاریوں کو دین سے دور کرتے ہیں. وہ سمجھتی ہیں اسلام ہے جس کی وجہ سے ہم پھنسی ہوئی. تو یورپ والی تو موجیں کر رہی ہیں، امریکہ والی تو موجیں کر رہی ہیں، پھنسی تو وہ ہیں جو اسلام والی ہیں. تو یہ جو اللہ کے دین کے بارے میں بدظن کر رہا ہے اپنی حرکتوں سے کسی انسان کو، خاتون کو، بیٹی کو، بہن کو یا اپنی بیوی کو، اللہ اس سے پوچھے گا تو نے میرے دین کے بارے میں کیسے بدظن کیا؟ تو ہوتا کون تھا کہ تو یہ کام کر؟ جواب دے مجھے. لہذا قرآن کی ان تھریٹس کے بارے میں اگر یہ انسان اللہ سے ڈرتا ہو تو پھر یہ کام نہیں کرے گا. لیکن جب یہ کام کرتے ہیں پھر خود بخود خواتین ان کو کہتا ہے اس قید سے ہمیں کون چھڑائے گا؟ پھر ایک یورپ سے آواز اٹھتی ہے، وہ بجائے اللہ رسول کے قانون سے امید لگانے کے وہ ادھر امید لگا لیتے، دین سے متنفر کر دیتے. اور وہ جو کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے، یورپ کی سازش ہے، فلانے کی سازش ہے. تیری سازش ہے، تمہاری دین پر عمل نہ کرنا، تم سازش میں شامل ہو ابلیس کے ساتھ مل کر خواتین کو دین سے بدظن کرنے کے بارے میں. یہ معنی ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ معروف کا لفظ قرآن میں بہت استعمال ہوا. معروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معروف اس بات یا اس کام کو کہتے ہیں جو انسان کو اپنی فطرت کے مطابق اچھا لگتا ہے. مثلا جھوٹ معروف، سچ معروف ہے، جھوٹ منکر ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے سچ بولیں، اگرچہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہو، ہر ایک سے جھوٹ بولتا ہو، لیکن اپنے بارے میں کیا پسند کرے گا؟ سچ بولے. ڈکیتی کرتے ہیں ڈاکو، جا کر بندے قتل کر دیتے ہیں، ان کا مال لوٹ کے لے آتے ہیں زبردستی. تقسیم میں چاہتے ہیں کہ عادلانہ ہو. کبھی کبھی لڑ پڑتے ہیں، وہ تو نے زیادتی کر لی. بدبختو، تم جو کر کے آئے ہو وہ کیا تھا؟ یہ جو حدیث ہے نا کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے، جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ بہت وسیع معنی ہے اس کا. لیکن یہ کام ورنہ انسان تو مفاد پرست ہے. کیا چیز اسے مفاد پرستی سے نکالتی ہے؟ اللہ کا ڈر، دین، ایمان. اور قومیں گمراہ کیسے ہوتی ہیں اللہ کے احکام سے؟ کہ ان احکام کو پنکچر کر دو اور ایک دو کام بتا دو جنت میں جانے کے لیے، اور ساری ٹرین کا کانٹا ہی بدل دو. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثلا ایک اسلامی ملک کہلانے والا یہ معاشرہ کتنا بے ایمانیوں سے بھرا ہوا ہے، کتنا جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، کتنا رشوت خوری اور کرپشن سے بھرا ہوا ہے. آپ خود دیکھیں، آپ بدترین کرپٹ سے بھی جا کے پوچھیں گے نا، وہ بھی کوئی نہ کوئی ڈھکوسلا سن کے جنت اپنی کرا کے بیٹھا ہو. توجہ فرما رہے؟ کوئی مفت لنگر چلا رہا ہوگا، کیونکہ اس نے کہا جس نے کسی بھوکے کو کھلایا اس پہ جنت واجب ہوگا. چال پائے، تو نے 1,00,000 بندہ بھوکا کر دیا حرام خوری کر کے، اس پہ تو نہیں پکڑا جائے گا. وہ تو نے جو ایک کو کھلا دیا اس پہ تو جنت مل جائے گی. احادیث کا بیان کچھ تقاضا کرتا ہے، ہر چیز کا کس شخص سے وہ حدیث بولی گئی. آیا وہ ایک اوور آل فارمولا تھا یا نہیں کوئی خاص مورد تھا جس میں اس شخص کی کیفیت ہی ایسی تھی کہ اس کو یہ چیز بینیفٹ کر رہی تھی.
آپ نے اس کے مقام سے اٹھا کر اوور آل فارمولہ بنا دیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ ایک مسلسل کرپشن کرنے والا سمجھ رہا ہے یہ کام کیونکہ میں کروں میری جنت پکی، باقی دبا کے میں کرپشن کروں۔ بالکل واضح اور بغیر پردوں کے یہ چیزیں لوگوں کے سامنے رکھی جانی چاہیے، لیکن جب دین بتانے والے پلیٹ فارم کمرشلائز ہو جائیں تو پھر وہاں پہ یہ کام نہیں ہو سکتا، چونکہ عوام ناراض ہو جائیں گے تو رزق تو پھر عوام نے دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تو پتہ نہیں کب دے گا، لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، تبھی تو پھر عوام کو ناراض نہیں کر سکتے۔ معروف یعنی جانا پہچانا، جو انسانی فطرت کو اجنبی چیز نہیں لگتی، اچھی لگتی۔ تو اللہ نے فرمایا جس طرح تمہیں یہ پسند ہے نا کہ جو تمہارے حقوق ہیں عورتیں وہ پوری کریں، تو تم پر بھی ان کے حقوق ہیں، وہ تمہیں کیوں نہیں پسند کرنا؟ بالمعروف کا یہ معنی۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے، یعنی ایک برتری ہے جو اللہ نے مردوں کو عطا کی ہے۔ کس معنی میں؟ آپ توجہ کریں، کوئی بھی نظام بالآخر ایک امیر مانگتا ہے، ایک لیڈر مانگتا ہے۔ اگر دو برابر ہوں گے تو جھگڑا ہوگا۔ کسی ملک کے دو آپ پرائم منسٹر بنا دیں، پریزیڈنشل سسٹم والا ملک ہے، آپ مجھے کوئی دکھا دیں جس کے دو پریزیڈنٹس ہوں۔ اصلاً اس پوری کائنات کا اللہ بھی ایک ہی ہے، توجہ فرما رہے ہیں، تب یہ ایک نظام کے تحت چلتی ہے۔ اسی طرح جو گھر کا نظام ہے، جو خانوادے کا نظام ہے، اس میں اللہ نے ایک امیر قرار دیا، اور اس پوزیشن کی وجہ سے کچھ چیزیں اس کو اللہ تعالی نے سپورٹ کی ہیں، جو اس کے پاس امانت ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف انہیں یوز نہ کرے، لیکن اگر کرنا کوئی شروع کر دے تو اللہ نے تو یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، اس کو مہلت ہے، اللہ پکڑے گا۔ کہ آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا اپنے عہدے کو اس نے مس یوز کیا ہے، اس پر کیس کرو، چونکہ جب یہ عہدے پہ بیٹھا تھا صاحب اختیار تھا، لیکن اگر مس یوز کیا تو دنیا میں بھی گرفت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے عہدے کو یوز کرے اپنے رشتہ داروں کو مثلا نوکریاں دلوانے کے لیے، نوازشیں کرنے کے لیے، تو یہ لوگوں کو پسند آتا ہے یا لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں، کیس ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں مانگا تھا، وہ خود ہی انہوں نے آ کے دیا، اس سے پوچھو تو اس سیٹ پہ نہ دیتا ہوتا پھر بھی تجھے آ کے دیتے۔ تو سیٹ پہ بیٹھا ہے نا، اس لیے تجھے دے رہے ہیں، تو سیٹ سے اترے گا تو دھپڑ بھی نہیں مارے گا، تجھے پوچھے گا بھی کوئی نہیں۔ یہ اپنی پوزیشن کا مس یوز اگر مرد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گرفت ہے، اس کی پکڑا جائے گا۔ لیکن اللہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے عورتوں پر مردوں کو ایک درجہ برتری دی ہے۔ مثلا حق کے طلاق مرد کے پاس ہے، حق کے رجوع مرد کے پاس ہے، لیکن اس کو مس یوز نہ کرے۔ واللہ عزیز حکیم، یہ دونوں صفات اس آیت کی بات سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی صفت عزیز، اللہ عزیز ہے۔ اردو والا عزیز کبھی نہ لیں، جب قرآن میں پڑھے تو یہ معنی اردو والا نہ لیں۔ عزیز یعنی زبردست۔ زبردست کیا مطلب؟ جس کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہے، جس کی قدرت بہت زبردست ہے، سخت ہے، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا۔ یہ عزیز یہاں پہ لانا دھمکی ہے مردوں کو۔ جو عورتوں کو حکم دیا گیا اگر وہ چھپاتی ہیں ان کو کہا جا رہا ہے پھر یاد رکھو کہ اللہ عزیز ہے، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ جب وہ گرفت کرے گا، حساب کرے گا، تو تمہیں کوئی چھڑوا نہیں سکے گا، اس کی گرفت کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ عزیز
اور یہ جو احکام وہ دے رہا ہے حکیم، وہ حکیم ہے، اس کے احکامات حکمت پر مبنی ہیں، وہ بہت دانا ہے، وہ بہت جاننے والا ہے، ایسے نہیں احکامات دے دیتا۔ اس کو تمہاری اس عورت مرد کی باہم زندگی کے لیے جو بہترین احکامات تھے اس نے وہ تمہیں دیے۔ آپ اس وقت دیکھ لیں مغربی معاشروں میں یہ جو خاندانی سسٹم ہے یہ تباہی کے دہانے پر ہے، کیونکہ شادی باؤنڈ کرتی ہے مرد کو اور عورت کو بعض چیزوں سے، وہ جب باؤنڈ نہیں ہونا چاہتے ایسے ہی ساتھ رہ رہے ہوتے، جب ایسے ہی ساتھ رہ رہے ہیں تو اس کے اپنے اثرات، وہ جو ایک دوسرے کے بارے میں احساس سے ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنا ایک دوسرے کے بارے میں، وہ اس طرح پیدا نہیں ہو پاتا۔ اللہ نے جو سجیسٹ کیا، آپ دیکھیں تمام ادیان نے وہی سجیسٹ کیا، کیونکہ تمام ادیان اصل میں ایک ہی دین ہے، لیکن جو لوگ ضد دین ہیں، دین مخالف ہیں، وہ دین جو نظام سجیسٹ کرتا ہے اس کے بارے میں مختلف پروپیگنڈے کر کے، اور بظاہر دین ماننے والے جو بے دین ہیں ان کی حرکتوں کو سامنے رکھ کے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو دین سے بدظن کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دین جو ہے یہ تو بدبختی ہے انسانوں کی، آزاد ہو دین سے، موج کرو، موج کرو، مستی کرو، انجوائے کرو، جو مرضی ہے تمہارا دل ہے کرتے رہو۔ تو ایک مومن ہوتا ہی تب ہے جب اللہ کے دیے ہوئے نظام کو بسر و چشم قبول کر لیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور کہیں پر اگر میرا نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یا میرا فائدہ ہاتھ سے جا رہا ہے تو میں جانے دوں گا، لیکن میں اللہ کے نظام کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اسے کہتے ہیں مومن، ورنہ پھر وہ ایک اور مخلوق ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں صفات اس لیے لائی گئی، واللہ عزیز حکیم۔ آیت نمبر 228 کا جو ترجمہ ہے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اور طلاق یافتہ عورتیں 3 مرتبہ، بریکٹس میں لکھا ہوا ہے ماہواری یعنی وہ جو خون حیض ہوتا ہے، 3 مرتبہ پاک ہونے تک انتظار کریں، اور اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا ہے اسے چھپائیں، اور ان کے شوہر اگر اصلاح و سازگاری کے خواہاں ہیں تو عدت کے دنوں میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے پورے حقدار ہیں، اور عورتوں کو دستور کے مطابق، بالمعروف کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے دستور کے مطابق، عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے۔ یہ برتری میں نے وضاحت کر دی، نہ یہ کہ جو مرضی ظلم کرنا ہو کہ مجھے برتری حاصل ہے، اپنی باری برتری یاد آ جائے اور اس کے حقوق کی باری کچھ یاد نہ ہے۔ اور اللہ بڑا غالب آنے والا، یعنی وہ جو پکڑے گا تم اس کی باتوں کی نافرمانی کرو گے تو پھر وہ غالب آنے والا ہے، پھر تم نہیں غالب آ سکتے۔ نہ کوئی ایسی پارٹی ہے، نہ کوئی ایسا فوج ہے جو آ کے اللہ پہ غالب آ جائے اور تمہیں پکڑ سے بچا لے۔ اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے، حکیم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ہم اس آیت کو شروع کرتے ہیں، اگرچہ یہ بھی وضاحت طلب ہے انشاءاللہ، پھر جہاں تک ہم رک گئے آگے جب خدا نے اس کے بعد توفیق دی تو جاری رکھیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229، وہی موضوع ہے اس آیت میں بھی، طلاق کے بارے میں۔ فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ مرتان یعنی 2 دفعہ، ایک دفعہ کو عربی میں کہتے ہیں مرت، مرہ یعنی ایک بار، مرتان
یا بعض اوقات مرتین یعنی 2 مرتبہ. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. کیا مطلب؟ آگے وضاحت ہو جائے گی. جب تیسری مرتبہ ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس تیسری مرتبہ کو نومینیٹ کرنے کی جگہ ہوگا کیا وہ بتایا. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. تو یا تو بمعروف، بمعروف وہی اچھے طریقے سے، یعنی ایسا طریقہ کہ جو انسان جو بھی دیکھے کہے کہ یار یہ اچھا کام کیا. یعنی اگر فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف طلاق 2 مرتبہ ہے تو پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لو انہیں. بمعروف کیا مطلب؟ تنگ کرنے کے لیے مت روکو. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، امساک روک لینا. لیکن یہ اگر روکنا چاہتے ہو تو کیسے روکو؟ بمعروف، ظلم زیادتی کرنے کے لیے نہیں، تنگ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ چیز کہ جو معروف ہے، جو اچھا طریقہ ہے، اچھی روش ہے، اچھی نیت ہے، اچھا ارادہ ہے. اور اگر ایسا نہیں کرنا، جدائی کرنی ہے، او تسریح بإحسان، یہ وہ حکم ہے اللہ کا جس پہ شاید ہی کوئی عمل کرتا طلاق کے وقت. یا احسان سے اس کو جانے دو. ادھر جناب کیس ہو رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں، اور جو کچھ وکیل کو لکھوایا ہوتا ہے جا کر، اور ہمارا عدالتی سسٹم ایسا ہے کہ وہاں پہ اگر سچ لکھوانے لگو تو کہتے ہیں جی کیس ہار جاؤ گے. جس قوم کو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو سچی گواہی دینے کے لیے اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، اگرچہ تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو. یہ روح دین ہے. یہ نہ کرو تو ایک عمرہ کرو تو سارے معاف. ادھر جھوٹ بول بول کے تہمتیں لگا لگا کے کیس جیتو تو ایک عمرے کی مار ہے یا ایک زیارت کی مار ہے. یہ روح دین سے خالی احکام اور ٹکوسلے دینا اور بندوں کو کرپٹ بنانے میں کوآپریٹ کرنا، ان کو راستے دکھانا کرپشن کے، اور دکھانا بھی دین کے نام پر. چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، چاہے وہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف ہو، چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، کر لیں بات. ادھر کوئی کرتا ہے ایسا؟ ویسے سارے مومن ہیں اور کیک شیک کاٹ کے جو ہے جنت میں جا رہے ہیں سارے. کوئی کیک کاٹ کے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، کوئی کہہ رہا ہے ہیپی برتھ ڈے مولا علی، اور پریکٹیکل لائف اگر نہ مولا علی کی کوئی سنی ہے نہ رسول اللہ کی کوئی سنی، دین کے نام پر اور طرف. جیسے سامری نے کہا تھا کہ یہ بچڑا اللہ ہے، موسیٰ بھول کے اوپر چلا گیا، اس کو پوجو. موسیٰ کو بھلیکھا لگ گیا. اور کیوں قوم اس کی طرف راغب ہوئی؟ چونکہ اس بچڑے کے ساتھ سامری کا پیکج تھا موج مستی کرو، اتنے سخت کام، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، چھوڑو اس کو پوجو، انجوائے کرو. لائف ہے انجوائے کرنے کے لیے. اور لوگوں کو کیوں یہ بات پسند آئی؟ اتنے معجزات حضرت موسیٰ سے دیکھے تھے لیکن بچڑا پسند آیا. کیوں؟ پیکج اچھا تھا عیاشی کرنے کا، موج مستی کا. تو یہ جب قوموں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اللہ کی اطاعت سے دور ان کو ایزی پیکیجز دیے جاتے ہیں کہ یہ کرو. اتنا سخت دین کون عمل کر سکتا؟ شریعت تو دروازے سے باہر نہیں نکلنے دیتی. سبحان اللہ. اللہ کو نہیں پتا تھا، تمہیں پتا ہے شریعت باہر نہیں نکلنے دیتی. اللہ نے ایسی چیز بھیجی ہے جو گھر بٹھا دے. یہ سب قرآن کریم سے دوری کے نتائج ہے جو قوم دیکھ رہی ہے اور انجوائے بھی کر رہی ہے اس کو. طلاق کے بارے میں کیا کہا؟ اب اگر جدائی ہونا چاہتے ہو بے احسان، بیوی سے الگ ہو رہے ہو احسان کے ساتھ، اس کے ساتھ
کوئی نہ کوئی بھلائی کر کے ادھر جو کچھ لکھواتے ہیں تاکہ حق مہر کھایا جا سکے یا فلان کیا جا سکے یا جناب بچوں کے معاملے میں کیس کیا ہوا ہے، تو ایسا لگتا ہے اگر جو بیوی نے لکھایا ہے شوہر کے بارے میں اس کو پڑھے تو لگتا ہے پوری دنیا کا کرپٹ ترین بندہ اس کا شوہر ہی ہے، جو کچھ لکھا ہوتا ہے وکیل لکھا ہوتا ہے۔ اور اگر جو شوہر نے بیوی کے بارے میں لکھا ہے تو دنیا کی سب سے نعوذ باللہ بدکار عورت یہی ہے، اتنی تہمتیں لگائی ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ خدا کہ نہیں وکیل صاحب بیچاری ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے ہماری جدائی ہو رہی ہے لیکن یہ نہیں لکھو، کہتا پھر کیس کسی اور سے لڑو، یہ تو ہار جاؤ گے، کیونکہ کچھ جھوٹ کچھ خاص کیسز میں کچھ جھوٹ لکھنا وہ تو واجب ہے، ورنہ جج صاحب انٹرٹین ہی نہیں کریں گے، کہیں گے تو پھر بنتا ہی نہیں ہے، وہ صحیح کہہ رہی ہے۔ یعنی جو زیادہ جھوٹ بول سکتا ہے اور اس جھوٹ کو ثابت کر سکتا ہے وہ کامیاب، اور جو کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا وہ فارغ۔ یہ پریکٹیکلی بہت سارے لوگوں کے تجربات ہیں جو آپ کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جھوٹ بولو کیس بنے گا، جھوٹ نہیں بولو گے فارغ ہو۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے معروف روک لو یا احسان سے خوبصورت طریقے سے اس کو رخصت کر دو۔ اب کیسے رخصتی، اس طلاق میں کیسے جدائیاں ہوتی ہیں؟ آیا اس میں سے کہیں بو بھی آ رہی ہوتی ہے اس حکم کی؟ آپ دیکھ چراغ لے کے ڈھونڈیں آپ کو وہ بندہ ملے جسے خدا نہ خواستہ جس نے مثلا بیوی سے اس کی طلاق ہوئی ہو اور بے احسان اس نے رخصت کی ہو۔ وہ تو اپنے رشتہ داروں کے سامنے سچا ہونے کے جھوٹے الزام وہ لگاتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے سچا ہونے کے لیے اس پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ بے احسان تو بیچ میں ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ بے احسان وہی جائیں گے جن کے دلوں میں واقعا ایمان ہوگا۔ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ جہاں پر بھی اپنا کوئی مفاد خطرے میں ہو سب سے پہلی چیز جو غائب ہوتی ہے وہ ایمان ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں رہتی ہیں، نہیں رہتا تو ایمان نہیں رہتا۔ سارے جب تقاضے پورے کر لیتے 2 نمبریاں کرنے کے بعد پھر یا اللہ میں نے معاف کری، میرے کو اور چارہ ہی کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اچھی طرح جانتا چارہ تھا یا چارہ نہیں تھا تیرے پاس، تو نے اللہ کے آگے تو نے اپنی بے عزتی پسند کر لی، لوگوں کے آگے بے عزتی کرانا تجھے برداشت نہیں ہوا۔ لوگ تیرے لیے بڑے تھے، اللہ تیرے لیے چھوٹا تھا۔ آج جب کر لیا سارا کچھ پھر اللہ تو جناب میں نے معاف کر دو، فلان کر دو، یہ کر دو۔ ان معاملات میں معافی بھی تب ہوتی ہے جب جو ظلم کیا ہے اس کا پھر کمپنسیشن کرے، جو حق نہیں دیا وہ دے اس کو، جو زیادتی کیا اس زیادتی کا پھر جو نقصان ہوا وہ نقصان پورا کرے۔ نہیں وہ نقصان تو پورا نہیں کرنا تو ادھر استغفر اللہ، عمرہ، زیارت، حج، اس سے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ دین کے ٹکڑے کرنے کے مترادف ہے۔ ادھر دین کی نافرمانی کرو، ادھر دین پہ عمل کر لو، بالکل انہی یہودیوں کی طرح جو پہلے اپنے کفار ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے جیسے یہودیوں کو قتل بھی کر دیتے تھے اور ان کو گھروں سے بھی نکال دیتے تھے۔ سارے اپنے کفار کے ساتھ اتحاد کے تقاضے پورے کرنے کے بعد اینڈ میں انہیں کیا یاد آتا تھا؟ دین یاد آتا تھا۔ پھر کہتے تھے چلو یہ ہمارا ہی بھائی ہے نا، یہ پیسے دے کے قیدی آزاد کرا دو تو بڑا ثواب ملتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم بعض اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہو کتاب پر، بعض کا کفر کرتے ہو۔ یہ کفر اور ایمان وہاں پر دونوں عمل سے مربوط ہے۔ تم نے جو تورات کی بعض باتیں نہیں مانی، کفر کیا تم نے، اور بعد میں سارے کام کر کے دنیاوی مفادات پورے کر کے اب تمہیں تورات یاد آئی ہے۔ اللہ نے وہاں پہ کیا دھمکی دی ہے؟ تم میں سے جو بھی یہ کام کرتا ہے اس کی کیا جزا ہے سوائے اس کے کہ دنیا میں بھی رسوا کیا جائے اور آخرت میں بھی یردون الی اشد العذاب۔ شدید یعنی تم نے اللہ کے دین کو کھیل بنا لیا تھا۔ جہاں تمہارا مفاد ہے وہاں دین غائب، جہاں تمہارے مفاد پورے ہو گئے اب دین کے احکام پر عمل کر کے بخشش کروا رہا ہے اپنی۔ تو اللہ نے تو بڑا کلیئر بتا دیا کہ یہ مزاج جس کا ہے اشد عذاب کی طرف اس کو پلٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کام کر رہے ہو۔ اور پھر وہاں پہ یہ بھی بتایا یہ کرتے کیوں،
اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کے لیے آخرت بیچی ہے. جبکہ آپ ان سے پوچھتے تو وہ تو جنت کہتے تھے، جنت میں سوائے یہودیوں کے جانا ہی کسی نے، ہمیں جنت میں جانا ہے. جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے دنیا لینے کے لیے آخرت بیچ دی. فلا یخفف عنہم العذاب، نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. آپ دیکھیں یہ ٹون ہے اللہ کے احکامات کے ساتھ کھیل بنانے کی. یہاں پہ اب ہمارا مفاد ہے، یہاں پہ چھوڑو دین کو. اس کے بعد جب سارے کام کر لیے، اب استغفر اللہ کی تسبیح پکڑو، ٹکٹ کراؤ، عمرہ کر کے آؤ، ٹکٹ کراؤ، یہ کر کے آؤ، فلان کر کے آؤ، 2 یتیموں کو کھانا کھلا دو تاکہ وہ تمہارے کپڑے معاف ہو جائیں. کروڑ کمایا ہے حرام سے، بیچ میں 10 لاکھ اللہ کو دے دو، اللہ آپ کو NRO دے دے گا. سمجھتے ہیں کہ یہ والا جو سسٹم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پاس دین میں رکھا ہوا ہے. یہ اس طرح کے جو دین بتاتے ہیں یا تو بہت بڑے جاہل ہیں یا عوام کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی آیات صحیح طرح نہیں بتاتے، واضح اور کلیئر اللہ کے احکامات نہیں بتاتے. کچھ بتاتے ہیں، کچھ پی جاتے ہیں تاکہ اپنے مفادات بھی حاصل کر سکیں. ہم یہیں پر تمام کر رہے ہیں، چونکہ 1 گھنٹہ اور 6 منٹ ہو چکے ہیں. طلاق 2 بار ہے. اب جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو شائستہ طور پر، بے معروف ان کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا، شائستہ طور پر اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ لیا جائے یا اچھے پیرائے میں انہیں رخصت کیا جائے. اگر واقعا جدائی کا بن گیا تو پھر یہ تو انشاءاللہ ہم یہیں پر تمام کر رہے ہیں. اور اگلے سیٹرڈے کو چونکہ سفر میں ہوں گا تو یہ درس نہیں ہو پائے گا، اور اس سے اگلے ہفتے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی حج پہ جانے کی، تو اگر انشاءاللہ وہ خیر خیریت سے ہوا سفر تو پھر یہ حج کے بعد